بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اکثر اوقات گشت کے لیے دور دراز جایا کرتے تھے۔ ان کے جانے کا انداز بہت ہی نرالا تھا۔ وہ اپنا شاہی لباس زیب تن نہیں کرتے تھے، خود کو ایسے بیس میں ڈھال لیتے تھے کہ کوئی بھی شخص ان کو پہچان ہی نہیں پاتا تھا۔ لیکن اتفاق سے انہوں نے اس بار ایسا کچھ بھی نہیں کیا تھا۔ وہ مصر کی جانب گئے تھے اپنے کسی نجی معاملے کی وجہ سے۔ وہاں پر ان کے ساتھ ان کی فوج کے 2 سپاہی اور ان کا خاص وزیر موجود تھا۔ یہ لوگ مصر کے گشت سے واپس محل کی جانب روانہ تھے کہ راستے میں ظہر کا وقت ہو گیا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کسی بھی صورت اپنی نماز کو نہیں چھوڑتے تھے۔ وہ ایک ایسی جگہ سے گزر رہے تھے جہاں پر بہت سی آبادیاں تھیں اور مسجد کا ہونا لازم تھا۔ وہ لوگ اپنے گھوڑے موڑ چکے تھے اور گاؤں کے اندر داخل ہو گئے تھے۔ گاؤں کے اندر آتے ہی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً ہی اپنے گھوڑے کو روک دیا تھا۔ وہ نگاہیں گھما گھما کر پورے گاؤں کا جائزہ لینے لگے تھے۔ جب کہ ان کو ایسا کرتے دیکھ کر وزیر ان کے پاس آیا اور ان سے پوچھنے لگا کہ سلطان معظم سب خیریت تو ہے، آگے نہیں چلنا ہے کیا؟ وزیر کے لہجے میں تشویش تھی اور مزید کہنے لگا نماز کا وقت بھی نکل رہا ہے۔ اور ان کی اس بات سے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جو چاروں جانب نگاہ گھما گھما کر جائزہ لے رہے تھے، انہوں نے سر اس بات میں ہلایا اور اپنے گھوڑے کی لگام میں کسی اور آگے کو بڑھ گئے۔ اور آگے جاتے ہی انہوں نے ایک بہت ہی بڑی مسجد مل گئی تھی۔ وہ یقیناً گاؤں کی سب سے بڑی مسجد تھی جہاں سب لوگ ہی نماز کے لیے آتے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے وزیر اور ان کے سپاہیوں نے گھوڑے کو مسجد کے باہر ہی باندھ دیا اور نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں داخل ہو گئے۔ سلطان نے امامت کروائی اور ان کے ساتھ موجود تمام لوگوں نے نماز ادا کی۔ اور وہ لوگ نماز ادا کر کے جیسے ہی مسجد سے باہر آئے تو کافی لوگ ان کے گھوڑوں کے پاس کھڑے ہوئے تھے۔ سلطان کو دیکھتے ہی دیکھتے بہت سارے لوگ ان کے قریب آ گئے اور حیرت کا اظہار کرنے لگے کہ سلطان معظم، ہمارے گاؤں میں ایسے لوگوں کی مختلف آوازیں انہیں اپنے کان میں آ رہی تھیں اور وہ دھیما دھیما سا مسکرائے اور سب کو بلند آواز میں سلام بھی کیا۔ سب لوگوں نے ان کے سلام کا جواب بھی دیا اور خیر و عافیت پوچھ کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے جانے کی اجازت چاہی۔ لیکن ان میں سے ایک نوجوان مرد جس کے چہرے پر جا نیل کے نشان تھے، وہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا ہاتھ تھام گیا، جبکہ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ان کے سپاہی فوراً حرکت میں آئے تھے اور اس نوجوان کو سلطان سے دور کرنا چاہتے تھے۔ لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً ہی اپنے سپاہیوں کو روک دیا اور اس نوجوان مرد کو دیکھتے ہوئے پوچھنے لگے کہ کیا ہوا ہے، تمہارے ساتھ سب خیریت تو ہے نا؟ ان کے لہجے میں بہت ہی اپنائیت تھی۔ وہ نوجوان فوراً ہی سلطان کے گلے لگ گیا اور زاروں قطار چیخ چیخ کر چلانے لگا، رونے لگا۔ سلطان سمیت ان کے سپاہی اور وزیر بھی گھبرا گئے تھے کہ آخر اس نوجوان مرد کو ایسا کیا ہوا ہے کہ سلطان نے ان کی پیٹھ تھپ تھپائی اور اس سے پوچھنے لگے کہ بولو نوجوان، ایسا کیا ہوا ہے کہ تم اتنا رو رہے ہو اور تمہارے چہرے پر کیسے نشانات ہیں؟ جبکہ سب لوگ ہی اس کو دیکھ رہے تھے۔ بہت سارے لوگوں کے چہرے پر پریشانی تھی تو بہت سارے لوگ ترم برہم نگاہوں سے اس نوجوان کو دیکھ رہے تھے۔ جب وہ آدمی رو رو کر تھک گیا تو سلطان سے علیحدہ ہو کر آرام سے زمین پر بیٹھ گیا۔ سلطان نے جب اس کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا تو اس کو اٹھا کر مسجد کے اندر لے گئے۔ ان کے پیچھے ہی بہت سے لوگ داخل ہو گئے تھے اور اس کے پاس ہی سلطان بیٹھ چکے تھے۔ سلطان نے اس نوجوان مرد کو دیکھا اور اس سے پوچھنے لگے تمہارا نام کیا ہے؟ وہ لڑکا بہت زیادہ زخمی حالت میں تھا۔ سلطان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ ایسا کیا معاملہ پیش آ گیا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کی حالت اتنی زیادہ غیر ہو رہی ہے۔ وہ آج آدمی سلطان کی جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگا کہ سلطان معظم، مجھے انصاف چاہیے۔ میں نے آپ کے بارے میں بہت سنا ہے کہ آپ لوگوں کو انصاف دلاتے ہیں۔ خدا نے آپ کو میرے لیے فرشتہ بنا کر بھیجا، مجھے معاف کیجیے، مجھے انصاف چاہیے۔ سلطان بہت غور سے اس کو سن رہے تھے۔ وہ کہنے لگا کہ سلطان معظم، مجھے اس گاؤں کے وڈیرے نے بہت زیادہ پریشان کیا ہوا ہے، مجھے ہر حال میں انصاف چاہیے۔ اس آدمی کی وجہ سے میں اپنا سب کچھ ہار چکا ہوں اور میرے ساتھ ساتھ بہت سے ایسے نوجوان لڑکے ہیں،
وہ لوگ بھی اپنا بہت کچھ کھو چکے ہیں، لیکن صرف ڈر اور خوف کی وجہ سے کوئی بھی آپ کے پاس آ کر شکایت نہیں کرتا ہے، کیونکہ اگر وہ ایسا کرنے کی کوشش بھی کرتے تو وہ وڈیرا اس کو راستے سے ہی پکڑ لیتا ہے اور اس کو ختم کر دیتا ہے۔ جبکہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ یہ سب سن کر حیران رہ گئے تھے کہ ان کی سلطنت میں ایسا کون سا ظالم شخص ہے جو یہ کام کر رہا ہے۔ انہوں نے اس نوجوان لڑکے کو یقین دلایا کہ تمہیں انصاف ہر حال میں ملے گا اور اس وڈیرے کو سزا بھی ملے گی، تم مجھے سب چیزوں کے بارے میں تفصیل کے ساتھ بتاؤ۔ سلطان کی بات سن کر وہ نوجوان لڑکا کہنے لگا کہ سلطان معظم، میری شادی کچھ ہفتوں پہلے ہی ہوئی تھی۔ میری شادی میری پسند سے ہوئی تھی اور میں اپنی بیوی سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں۔ یہاں پر موجود ایک وڈیرا بہت پرانا ہے، اس کے باپ دادا بھی یہ کام کرتے تھے، ان کے ہی نیچے قدم پہ قدم یہ وڈیرا بھی ابھی چل رہا ہے۔ سلطان اس نوجوان لڑکی کی بات کو باغور سن رہے تھے۔ وہ کہنے لگا کہ سلطان معظم، اس ظالم نے ایک عجیب و غریب قسم کی رسم گاؤں میں رائج کی ہوئی ہے کہ جس بھی نوجوان لڑکے کی شادی ہوگی اس کی بیوی شادی کی اگلی ہی صبح اس کے قدم بوسی کے لیے جائے گی، لیکن اس نے صرف اور صرف قدم بوسی کا نام دیا ہوا ہے۔ وہ ظالم شخص اگلی صبح کی دلہن کے ساتھ ہم بستری بھی کرتا ہے اور اس کا کنوارا پن معلوم کرتا ہے۔ جبکہ یہ بات سن کر سلطان حیران نگاہوں سے دیکھ رہے تھے کہ انہیں ابھی تک اس چیز کے بارے میں علم کیوں نہیں ہوا، اور وہ لڑکا مزید کہنے لگا کہ جب میری شادی ہوئی تو میں نے انکار کر دیا کہ میں اپنی بیوی کو کسی صورت بھی کسی بھی وڈیرے کے سامنے پیش نہیں کروں گا، کیونکہ میری بیوی میری عزت ہے اور میں اپنی عزت کو کسی کے سامنے بے لباس نہیں کر سکتا۔ میرا باپ ایک مزدور انسان ہے اور اس نے اپنی زندگی عزت اور احترام کے ساتھ گزاری ہے۔ ہم لوگوں کی ایک چھوٹی سی دکان ہے، میں اور میرا باپ وہاں پر ہی کام کر کے اپنا گھر کا چولہا چلاتے ہیں۔ میری شادی ہونے کی اگلی صبح ہی میرے ابا نے مجھے اور میری بیوی کو وڈیرے کے پاس بھیجنا چاہا، لیکن میں نے فوراً ہی انکار کر دیا کہ میں کسی صورت بھی وڈیرے کے پاس نہیں جاؤں گا، کیونکہ میں اپنی بیوی کو کبھی بھی کسی غیر مرد کے سامنے بے لباس نہیں کروانا چاہتا تھا۔ لیکن یہ خبر اڑتی اڑتی وڈیرے تک جا پہنچتی اور سلطان معظم، اس وڈیرے نے میرے ساتھ بہت ظلم کیا۔ اس نے مجھے دکان سے اٹھوا لیا اور ہماری پوری دکان کو توڑ پھوڑ کر کے رکھ دیا۔ وہ اتنا ظالم ہے جس کی کوئی حد نہیں۔ وہ مجھے اٹھا کر پورے گاؤں کے سامنے بے عزت کر چکا تھا اور اپنے گھر لا کر اس نے مجھے برے طریقے سے پیٹا مارا تھا۔ مجھے تاکید کی تھی کہ اگر میں نے اپنی بیوی کو اس کی قدم بوسی کے لیے نہیں بھیجا تو وہ میری بیوی کو اور میرے گھر کے اندر گھس کر ختم کر دے گا۔ یہ سب باتیں میرے لیے سہنا نو تھیں، کیونکہ میں اپنی بیوی سے بے حد محبت کرتا تھا۔ سلطان معظم، یہ وڈیرا صرف میرے ساتھ ہی ایسا نہیں کرتا ہے، یہ گاؤں کے ہر نئے نویلے جوڑے کے ساتھ یہ ظلم اور زیادتی کرتا ہے جن کی شادی ابھی ابھی ہوئی ہوتی ہے۔ اب لوگ تو یہاں پر شادی کرنے سے بھی گھبراتے ہیں، ڈرتے ہیں، کانپتے ہیں، کیونکہ انہیں اپنی بیٹیوں اور بہوؤں کو اس وڈیرے کی قدم بوسی کے لیے بھیجنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے سارے جہاں میں اس خاندان کی بدنامی ہوتی ہے۔ میں نے اپنی بیوی کو اس ظالم شخص کی قدم بوسی کے لیے نہیں بھیجا تھا، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ میری بیوی اس کے پاس جائے، لیکن اس نے اپنے کہے کے مطابق اپنے 2 آدمی میرے گھر میں بھیجے تھے اور میری بیوی کا سر دھڑ سے الگ کر دیا تھا۔ میں چلاتا رہ گیا تھا، میری اماں چلاتی رہ گئی تھی، لیکن ان ظالم لوگوں نے میری ایک نہیں سنی تھی اور میری بیوی کو مار کر چلے گئے تھے۔ میری ماں نے جب یہ منظر اپنے سے دیکھا تو وہ بھی اس منظر کو تاب نہ سکی اور وہیں زمین دوش ہو گئی اور خالق حقیقی سے جا ملی۔ میرا پورا خاندان اجڑ چکا ہے، اس وڈیرے کو میں معاف نہیں کرنا چاہتا۔ سلطان معظم، مجھے انصاف چاہیے۔ وہ نوجوان مرد ابھی بھی زار و قطار روئے جا رہا تھا، اس کی آہو پکار پوری مسجد میں گونج رہی تھی، جبکہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی رگیں غصے سے پھولی ہوئی تھیں اور وزیر ان کے سپاہی سلطان کا چہرہ دیکھ رہے تھے، جس پر غصے کی علامت واضح طور پر تھی۔ وہ یکدم ہی غرا کر بولے، وزیر، مجھے اس وڈیرے چہرے کا سر دھڑ الگ سے چاہیے، یہ انسان کسی صورت میں بچنا نہیں چاہیے۔ یہ بات سن کر وزیر چند پل کے لیے خاموش سا ہو گیا۔ اس نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے اس حکم کے جواب میں کچھ نہیں کہا اور
یہی چیز سلطان کو ٹھٹکنے پر مجبور کر چکی تھی۔ انہوں نے سر گھما کر وزیر کی جانب دیکھا اور ان سے پوچھنے لگے، میں نے کوئی حکم دیا ہے؟ اس لیے فوراً ہی اس کی تعمیل کی جائے۔ وزیر کہنے لگا کہ سلطان معظم، آپ کا حکم سر آنکھوں پر، ہم آپ کے قدموں میں چند سیکنڈوں میں اس وڈیرے کا سر رکھ دیں گے، لیکن شریعت نے کچھ اصول بھی رکھے ہیں اور قواعد بنائے ہوئے ہیں۔ ہم لوگ اس وڈیرے کے پاس جا کر یہ بات کریں گے کہ تم گاؤں کے لوگوں کے ساتھ یہ ظلم کرتے ہو، ان کو ختم کر دیتے ہو، ان کی بیویوں کے ساتھ زناکاری اور بدکاری کرتے ہو، تو وہ وڈیرا ہماری بات پر کبھی یقین نہیں کرے گا۔ اور جہاں تک میں جانتا ہوں، یہ گاؤں والے جو ابھی اتنا زیادہ آپ کے سامنے بول رہے ہیں، بلکہ صرف یہ نوجوان آپ کے سامنے اتنا بول رہا ہے، یہ بھی اس وڈیرے کے سامنے ایک لفظ نہیں بولے گا۔ اس لیے ہمیں کچھ ایسا کرنا ہے کہ ہم اس وڈیرے کو رنگے ہاتھوں پکڑیں اور اس کے بعد اس کا سر دھڑ سے جدا کر دیں۔ وزیر کی بات میں وزن تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی اس کی بات سمجھ آئی اور وہ سر اس بات میں ہلاتے ہوئے کہنے لگے کہ وزیر ٹھیک بول رہا ہے، مجھے اتنی جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ واقعی تم سب لوگ بزدل ہو جو ابھی تک اس ظالم وڈیرے کا ظلم سہتے آ رہے ہو۔ تم سب کو چاہیے تھا کہ میرے پاس بہت جلد ہی آ جاتے، بہت پہلے ہی آ جاتے، لیکن تم میں سے کسی ایک نے بھی ایسا نہیں کیا۔ اس لیے میں نے ایک ترکیب سوچی ہے، ہم لوگ ابھی اس پر ہی عمل کریں گے۔ سلطان کی بات سن کر گاؤں کے سارے افراد فوراً ہی ان کے ہاں میں ہاں ملانا شروع کر چکے تھے، جبکہ وزیر کی بات بالکل درست تھی۔ وہ لوگ واقعی ایک بزدل قسم کے لوگ تھے۔ سلطان کا اتنا کہہ دینا کہ وہ اس وڈیرے کو رنگے ہاتھوں پکڑنا چاہتے ہیں، سب لوگ ہی پرجوش ہو گئے تھے۔ سلطان نے اپنا سر جھٹکا اور کہنے لگا، گاؤں میں کسی لڑکی کی شادی ہو رہی ہے۔ ان کی بات سن کر سب لوگ ہی سر نفی میں ہلانے لگے اور کہنے لگے کہ نہیں سلطان معظم، ابھی بھی ایسی کسی بھی نوجوان لڑکی کی شادی نہیں ہو رہی، کیونکہ یہاں پر اب لڑکے والے اور لڑکی والے دونوں ہی شادی کرنے سے گھبراتے ہیں، ڈرتے ہیں، خوف زدہ ہوتے ہیں۔ جب سے عبدالقادر کے یہاں پر اتنا بڑا سانحہ ہوا ہے، سب لوگ اس شادیوں سے ڈر چکے ہیں، اب کوئی بھی شادی کا نام بھی اپنی زبان پر نہیں لاتا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو بے حد دکھ ہو رہا تھا۔ انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ان کی سلطنت میں ایسے ظالم لوگ بھی موجود ہیں۔ انہوں نے فوراً ہی وزیر کو حکم دیا کہ محل سے ایک کنیز کو بلایا جائے اور پورے گاؤں میں یہ بات پھیلا دی جائے کہ میں کسی سے شادی کر رہا ہوں، یعنی گاؤں کے اندر ایک نوجوان لڑکا شادی کر رہا ہے۔ ان کی بات پر فوراً عمل ہوا تھا اور وڈیرے تک یہ بات پہنچا دی گئی تھی کہ ایک نوجوان جو مسجد کے پچھلے حصے کی جانب رہتا ہے، وہ شادی کر رہا ہے اور اس کی دلہن بے حد و حسین ہے۔ یہ بات سنسنی تھی کہ اس ظالم وڈیرے کی لال ٹپکنے لگی اور اس نے فوراً ہی اپنے بندوں کو بول دیا کہ جیسے ہی شادی ہو، اگلی صبح ہی دلہن کو میرے پاس قدم بوسی کے لیے لایا جائے گا۔ اگر وہ انکار کریں تو اسی وقت ختم کر دینا۔ اور اس انسان میں بالکل بھی احساس نامی کوئی چیز نہ تھی، وہ کسی زندہ شخص کو مارنے کی بات کر رہا ہے، اس لیے یہ سب چیزیں بالکل بے معنی تھیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ تک یہ بات بھی پہنچ گئی اور انہوں نے غصے سے اپنی مٹھیاں بھینس لی تھیں، لیکن وہ ابھی بھی ایسا کچھ نہیں کرنا چاہتے تھے کہ جس کی وجہ سے سارا بنا بنایا منصوبہ بگڑ جائے۔ اگلی روز ہی شادی دھوم دھام سے کی گئی تھی، جس کے اندر نکاح اور رخصتی جھوٹی تھی۔ اگلی صبح ہی ان کی دلہن کو لینے کے لیے کچھ لوگ آ گئے تھے کہ وڈیرے سائیں کے پاس دلہن کو قدم بوسی کے لیے جانا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنا بیس بدل چکے تھے، وہ ایک ایسے انسان بن گئے تھے جس کو پہچاننا ناممکن تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ان دو آدمیوں کی جانب دیکھا اور کہنے لگے کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ وڈیرے سائیں کے پاس آنا چاہتا ہوں اور ان کی قدم بوسی کرنا چاہتا ہوں، اس لیے تم لوگ لوٹ جاؤ، ہم لوگ دوپہر تک آ جائیں گے۔ یہ بات سن کر ان دونوں آدمیوں کے چہرے پر حیرت ابھری اور وہ سر ہاں میں ہلا کر لوٹ گئے۔ انہوں نے فوراً آتے ہی کے ساتھ وڈیرے کو یہ بات بتائی تھی، جبکہ وڈیرا یہ بات سن کر خوشی سے جھوم اٹھا تھا کہ اس کی دہشت پورے گاؤں میں قائم ہے، اور وہ بے فکر ہو کر بیٹھا اپنی مونچھوں کو تاؤ دے رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی ایک کنیز کے ہمراہ اس وڈیرے کے حجرے میں پہنچ چکے تھے جہاں پر وہ بیٹھا ہوا تھا، اور ساتھ ہی بہت سے لوگ مؤدبانہ انداز میں نیچے زمین پر بیٹھے ہوئے تھے، اور شیطانی صفت انسان تخت پر بیٹھا ان سب پر حکمرانی کر رہا تھا۔
سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ نے اس گھٹیا شخص کو دیکھا اور اپنے آپ پر قابو کر کے اس کے حجرے میں داخل ہوئے اور ادب سے سلام کر کے کھڑے ہو گئے، جبکہ ان کے ساتھ آئی ہوئی کنیز بھی اس ظالم کو دیکھ رہی تھی۔ جب اس وڈیرے نے اس کنیز کو دیکھا تو وہ ایک دم ہی بے قابو ہو گیا اور فوراً ہی اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا اور ان کو بیٹھنے کی دعوت دینے لگا۔ سلطان سمجھ چکے تھے کہ وہ ایسا کیوں کر رہی ہیں، کیونکہ کنیز دیکھنے میں بے حد حسین تھی اور اس کی رنگت سرخ اور سفید تھی۔ کمر سے نیچے تک بال جو کمر پر آبشار کی مانند پھیلے ہوئے تھے، بڑی بڑی آنکھیں، گلابی گال، اور ایسا لگتا تھا وہ کنیز آسمان سے اتری ہوئی کوئی پری ہو۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس وڈیرے کی نگاہوں کو بہت غور سے دیکھ رہے تھے۔ وہ سمجھ چکے تھے کہ اس کی نگاہیں کس کے وجود پر ہیں، اور وہ آدمی فوراً ہی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگا کہ چلو، قدم بوسی کا وقت ہوا، اب تم اپنی بیوی کو چھوڑ کر یہاں سے جا سکتے ہو، رات تک لینے کے لیے آ جانا۔ وہ یہ بول کر اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا اور کنیز کو اپنے پیچھے آنے کے لیے بولا، لیکن کنیز اپنی جگہ سے 1 انچ بھی نہیں ہلی۔ اس نے گردن گھما کر سلطان کی جانب دیکھا اور ان سے پوچھنے لگی کہ آگے کیا کرنا ہے۔ سلطان نے انہیں ہاتھ کے اشارے سے خاموش رہنے کے لیے کہا۔ جب وڈیرے نے محسوس کیا کہ اس کے پیچھے کوئی نہیں آ رہا تو وہ فوراً پلٹا۔ سامنے ہی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کنیز کے ہمراہ اسی جگہ پر ہی کھڑے ہوئے تھے جہاں پر وہ پہلے موجود تھے۔ وڈیرا غراتے ہوئے کہنے لگا کہ یہ کیا بدتمیزی ہے، فوراً اپنی بیوی کو چھوڑ کر یہاں سے باہر چلے جاؤ، ورنہ بے وجہ ہی میرے احتاب کا نشانہ بنو گے۔ سلطان نے یہ بات سنی اور کہنے لگے کہ حضور، آپ کی بات بجا ہے، میں اپنی بیوی کو یہاں پر آپ کی خدمت کے لیے چھوڑ کر جانے کا ارادہ رکھتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں کچھ آپ سے باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ سلطان نے مؤدبانہ انداز میں اس وڈیرے کو دیکھتے ہوئے کہا کہ ان کی بات سن کر وہ وڈیرا کہنے لگا کہ میرا دماغ خراب کرنے کی ضرورت بالکل نہیں ہے، ابھی فی الحال کے لیے تم چلے جاؤ، میں سکون کے ساتھ کچھ دیر تک تمہاری بیوی کے ساتھ بسر کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد تمہاری بات بھی سن لوں گا۔ سلطان نے یہ بات سن کر غصے کے عالم میں اپنی مٹھیاں بھینچیں، لیکن کوئی حرکت نہیں کی، کیونکہ ابھی تک ان کے ہاتھ میں کوئی ایسا ثبوت نہیں آیا تھا جس کی بنا پر وہ فوراً اس انسان کو ختم کر دیتے۔ سلطان نے اپنی کنیز کی جانب دیکھا اور اشارے سے انہیں اندر جانے کا حکم دے دیا۔ سلطان کے حکم ملنے کی دیر تھی کہ کنیز قدم بقدم چلتی ہوئی وڈیرے کے مخصوص کمرے میں چلی گئی جہاں پر وہ نئی نویلی دلہنوں کے ساتھ غلط کاری کرتا تھا۔ جبکہ کنیز کے اندر جاتے ہی اس وڈیرے نے سلطان کو حکم دیا کہ اب تم بھی چلے جاؤ۔ سلطان بھی فوراً ہی اپنی جگہ سے مڑ گئے، لیکن دروازے کے قریب جانے کے بعد بھی اپنی جگہ پر ٹھہر گئے تھے۔ انہوں نے گردن گھما کر دیکھا تو وہ وڈیرا اندر جا چکا تھا اور پاس ہی اس کے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو ہی دیکھ رہے تھے۔ سلطان ابھی تک اپنی جگہ پر کھڑے ہوئے تھے، وہ 1 انچ بھی نہیں ہلے تھے، جبکہ ان میں سے ایک آدمی اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور سلطان کے قریب آ کر کہنے لگا کہ اب تم جاؤ، رات کو آنا، اس وقت تمہارا یہاں کوئی کام نہیں ہے۔ لیکن سلطان کا کام تو ابھی شروع ہوا تھا۔ انہوں نے ایک گھماتا ہوا سناٹے دار تھپڑ اس آدمی کے گال پر رسید کیا، جس کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ بہت بری طریقے سے زمین بوس ہوا تھا۔ اس کے گرتے ہی وہاں موجود مزید 3 آدمی اور کھڑے ہو کر سلطان کے پاس لڑنے کے لیے آئے تھے، لیکن انہوں نے چند ہی سیکنڈ میں ان سب کو دھول چٹا دی تھی۔ انہوں نے باہر آ کر گاؤں والوں کو حکم دیا کہ اب ان کے پیچھے آ جایا جائے، اور ان کے حکم کی فوراً ہی تعمیل کی گئی اور بہت سارے بندے اس وڈیرے کے حجرے میں داخل ہو گئے، اور سب لوگ ہی قدم بقدم چلتے ہوئے اس کمرے کے پاس آ گئے تھے جہاں پر اندر وڈیرا کنیز کے ساتھ موجود تھا۔ انہوں نے دروازہ کھولا تو سامنے کا منظر ان کی سوچ کے مطابق ہی تھا۔ وڈیرا ان کی کنیز پر حاوی ہونے کی بہت کوشش کر رہا تھا، اور کنیز اس کو خود کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کر رہی تھی۔ اسی وقت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے سپاہی کو حکم دیا کہ اس بدبخت شخص کو بندی بنا لیا جائے، کیونکہ یہ ایک عورت کے ساتھ بدکاری کرتے ہوئے پکڑا گیا ہے۔ جبکہ وہ وڈیرا ہڑبڑا کر
دور ہوا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جو اپنی آواز تبدیل کر کے اس وڈیرے سے شروع سے آخر تک محو گفتگو تھے، اب وہ اپنی اصل حالت میں آ چکے تھے، جبکہ سامنے اتنے سارے لوگوں کو دیکھ کر وہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ کر اس کی حواس خشک ہو گئی تھی۔ وہ بھاگنے کی کوشش کرنے لگا تھا، لیکن اس سے پہلے ہی دونوں سپاہیوں نے اس وڈیرے کو بندی بنا کر گھٹنوں کے بل بٹھا دیا تھا۔ وہ آدمی گڑ گڑاتے ہوئے کہنے لگا کہ اس نے کچھ نہیں کیا ہے، اسے جانے دیا جائے، جبکہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بہت اچھے جانتے تھے کہ اس نے ایسا کیا کیا ہے۔ انہوں نے فوراً حکم دیا کہ اس کو گاؤں کے بیچوں بیچ لے کر آیا جائے، اور وہ یہ بول کر فوراً ہی اس جگہ سے نکل گئے تھے جہاں پر انہیں گھٹن کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ فوراً ہی گاؤں کے بیچوں بیچ والے میدان میں آئے تھے، اور وہ دونوں سپاہی اس وڈیرے کو گھسیٹتے ہوئے اسی میدان میں لے کر آئے تھے۔ پورا گاؤں ہی اس میدان میں جمع ہو گیا تھا۔ سب لوگ ہی وڈیرے کی بربادی کو دیکھنا چاہتے تھے، کیونکہ اس انسان نے بہت سے گھر اجاڑے تھے، تباہ کیے تھے، بہت سے لوگوں کو ختم کیا تھا، بہت سی ماؤں کے لال ان سے چھینے تھے، تو بہت سے سہاگنوں کے شوہر کو ان کی بیویوں کے سامنے ہی قتل کیا تھا۔ اسی وجہ سے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ظالم صفت انسان کو سب لوگوں کے بیچوں بیچ میں ہی سزا دینا چاہتے تھے، جبکہ وہ وڈیرا بار بار خود کو چھڑوانے کی ہر ممکن کوشش کر رہا تھا، اور اس کے آدمی جو ہر وقت اس کی خدمت میں لگے رہتے تھے، ان میں سے اب ایک بھی ان کے پاس موجود نہیں تھا، کیونکہ سزا دینے والا اس بار کوئی اور نہیں بلکہ سلطنت کا بادشاہ سلطان صلاح الدین ایوبی تھا۔ سب لوگوں کے کانوں میں یہ بات پہنچ چکی تھی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس وڈیرے کا بہت برا انجام کرنے والے ہیں۔ انہوں نے سب لوگوں کی جانب دیکھا اور کہنے لگے کہ اگر آپ سب لوگ اپنے ہی پہلے ہی عبد القادر کی طرح ہمت کر کے میرے پاس آ جاتے تو آج بہت سے آدمی اور بہت سی عورتیں اس دنیا میں حیات ہوتی اور اس ظالم شخص کی عتاب کا نشانہ نہیں بنتی۔ لیکن کوئی بات نہیں، ابھی بھی دیر نہیں ہوئی ہے۔ عبد القادر، تمہیں انصاف چاہیے تھا، آج میں تمہیں پوری محفل کے سامنے انصاف دوں گا۔ انہوں نے اپنے وزیر کی جانب دیکھا اور ان کو حکم دیا کہ اس بدبخت شخصیت کو گھوڑے کے پیچھے باندھ دیا جائے اور پورے گاؤں میں گھسیٹا جائے، اور اس کے بعد اس کا سر دھڑ سے جدا کر دیا جائے۔ ان کے حکم کی فوراً تعمیل کی گئی تھی، اور اس وڈیرے کو گھوڑے کے پیچھے باندھ کر پورے گاؤں میں گھسیٹا گیا تھا۔ اس کا جسم جگہ جگہ سے زخمی ہو گیا تھا، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے وزیر کو رکنے کا حکم نہیں دیا تھا۔ جبکہ وزیر نے پورے گاؤں کا چکر لگا لیا تھا تو واپس اس وڈیرے کو اسی میدان میں لے آئے تھے اور سب لوگوں کے سامنے اس کا سر دھڑ سے جدا کر دیا تھا۔ وڈیرے کی ساری جائیداد سلطان نے ان گھر والوں کو دے دی تھی جس کے خاندان کے لوگوں کو اس وڈیرے نے ختم کیا تھا۔ اس واقعے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے، جو لوگ خود کو اس دنیا میں خدا بنائے بیٹھے ہیں، ایک نہ ایک دن ان سب کا خاتمہ ہونا ہی ہے۔ اس لیے بہتر ہے کہ اپنے اعمال کو بہتر کر لو تاکہ میدان محشر میں سب لوگ سرخرو ہو جائیں، نہیں تو وہ شہنشاہوں کا شہنشاہ کسی کو بھی نہیں بخشے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اور ہمیں سچی اور پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔